حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام جدو اتھے رات نو پہنچے نا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافراں دا لشکر ساری رات ناچ گانا کر رہی ہے، ساری رات شراب خوری ہے، انہاں دے نال عورتاں بھی نے نچن والیاں، لیکن ادھر کی ہے، ادھر محبوب خدا دے غلام نے جڑے قرآن پاک کی تلاوت کرن والے، ادھر وہ نے جنہاں دیا داڑیاں نے، ادھر وہ نے جنہاں دیا پگڑیاں نے، ادھر وہ نے جنہاں دے لباں تے درود و سلام ہے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں اج بھی کافر بے ایمان ہندو یہودی اسرائیلی اج بھی اگر اس نو حضور علیہ السلام دے غلاموں خطرہ ہے کسے تو اس نو اج بھی داڑھی والے تو خطرہ ہے، نماز پڑھن والے تو خطرہ ہے، اس نو بھی اج بھی قرآن پڑھن والے تو خطرہ ہے، اج بھی اگر بد مذہب نو ہندو یہودی سکھ عیسائی نو اگر خطرہ ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ اور اس دے محبوب دے نام لیوا تو خطرہ ہے، نچن گان والا کولو یہودیاں نو خطرہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام دے غلاموں جس جگہ تے ناچ تے گانا ہوئے، جس جگہ تے جناب والا شراب خوری ہوئے اور قیامت تک آقا علیہ السلام دے غلاموں اس طرح کی جڑی بھی تقریب ہوئے گی وہ گھر کے اندر ہوئے یا گھر تو باہر ہوئے، وہ تقریب سڑک کے ہوئے یا پارک کے ہوئے، اس تقریب دا نمائندہ اور اس تقریب دے وچ جتنے لوگ ہون گے وہ ابو جہل دا کردار ادا کردے نے، اور جس جگہ تے اج بھی نمازی ہون حافظ ہون قاری ہون قرآن کی تلاوت کرنا ہون محبوب خدا دے نام لیوا ہون آقا علیہ السلام دے غلاموں انہاں لوگاں دی اج بھی تقریب اور محفل بدر دے 313 صحابہ دی یادگاری محفل ہوندی ہے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب پہنچنا تیرا کام ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ محبوب فتح تو ہمکنار کرنا میرا کام ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے نا حضور علیہ السلام دے غلاموں آپ نے جنگ تو ایک دن پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نام لے لیا، آپ نے فرمایا کہ اے عمر آ میرے نال، حضرت عمر بن خطاب نال نے آپ دے ہاتھ مبارک دے چھڑی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ایک انچ دائرہ مارا، لکیر ماری، حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور ایک اس واسطے، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ دینا ابو جہل دیکھ کے تڑپ گیا، آپ نے فرمایا مار جاوے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور دائرہ مارا، عرض کی تھی حضور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ تے عتبہ مرے گا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم آپ فرما دے کہ حضور علیہ السلام نے 70 کافراں دے نشان لا دیتے، حالانکہ کافراں دا لشکر مکے وچوں چلیا ہے، ادھر حضور علیہ السلام اپنے غلاماں نو مدینہ طیبہ دے وچوں لے کے آئے ہیں، بظاہر محبوب نے نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے کون نہیں، لیکن پتہ چلتا ہے میرے محبوب دے غلاموں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے ایہو جی کمال دی نظر ایہو جیا کمال دا علم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام کو پتا ہے کون لشکر دے وچ آیا ہے کون پیچھے رہ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 17 دے نشان لائے، آپ نے نا جدو ایک اور نشان لایا تو آپ نے فرمایا فاروق اعظم بلاؤ نا حضرت بلال، حضرت بلال آ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایتھے امیہ بن خلف مرے گا، آپ نے فرمایا بلال دیکھ لے جڑا تینوں عزیتہ دیندا سی، آپ نے فرمایا کہ آج کل آپ نے فرمایا ایتھے تڑپ کے مرے گا، کئی بندے اجے تک پہاڑا پڑھ دیں کہ کل کا نہیں پتا کی ہوئے گا کون کس جگہ تے مرے گا، حضور نے کل کی بھی گل کر دیتی، آپ علیہ السلام نے جگہ کا بھی انتخاب کر دیتا، آپ نے فرمایا کل مرے گا تے اس جگہ تے مرے گا۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام انبیاء دے وچوں کمال عطا فرمایا ہے، تائیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اسی کہنے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ
الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدو پھر ایک غزوہ بدر جدو شروع ہویا، جدو لڑائی شروع ہوئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور دے غلاماں نے یکے بعد دیگرے کفار کو ختم کرنا شروع کر دیتا۔ پھر جدو یکبار کی جدو حملہ ہویا، لڑائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ نے جدو دیکھا ہن کفار نے چاروں طرف یکبار کی حملہ کر دیتا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے آپ نے اپنی مٹھی مبارک جناب والا زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے ایک ریت دی مٹھی بھری آپ نے کفار دے لشکر کی طرف پھینک دیتی۔ میرے نبی دے غلاموں او کفار نو ہر ریت دا ذرہ انج لگ رہا سی جس طریقے گولی لگدی ہوے یا ایٹم بم لگدا ہوے، کسے دا کن لتھ گیا، کسے دا نک لتھ گیا، کسے دا بازو کٹ گیا، کسے دی ٹنگ کٹ گئی۔ میرے نبی دے غلاموں قریب آ کے کافر آپس دے وچ پھسر پھسر کرن لگے، کہن لگے اے کہو جیا نبی ہے کہندا اے میں رحمت للعالمین، لیکن سانو ماردا پتھر ہے۔ اللہ نے اپنی محبوب دی عزت دے حرف نہ آن دیتا، اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل عرض کیتا جی رب جلیل، فرمایا ہن پیغام فرما دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہن قرآن دی آیت لے جا، جبریل قرآن دی آیت لے جا۔ جبریل نے آ کے پڑھا، جبریل نے عرض کیتا کہ حضور اے جڑی تسی انہاں نوں مٹی ماری ہے نا وما رمیت، اے تسی نہیں ماری، اے رمیت جڑی ماری ہے، ولکن اللہ رما، اللہ فرماتا ہے محبوب اے تے میں ماری ہے، اے ہے حضور دا مقام، حضور دا مقام۔ اچھا حضرت داؤد علیہ السلام نے جدو جالوت بادشاہ نو مارا نا، قتل کیتا، اللہ نے فرمایا قاتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت نو مارا داؤد علیہ السلام نے، تے اللہ نے اس مارن دے فعل دی جڑی نسبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی ہے، فرمایا قاتل داؤد جالوت۔ لیکن جدو محبوب نے کافراں نو مٹی ماری، کنکریاں ماریاں، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تسی نہیں ماریاں بلکہ فرمایا میں ماریاں نے۔ مطلب کی ہے، راز کی ہے، اشارہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دے وچوں حضور دا مقام دسنا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی رسول دے بڑے سن تے بڑے لگتے بھی سن، لیکن محبوب کوئی نہیں سی، اے او محبوب ہے، اندے فعل دی جدو نسبت ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میں محبت میں جا کے اپنے محبوب دے فعل دی نسبت بھی اپنی طرف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو نہیں ماری بلکہ اللہ فرماتا ہے انہاں میں ماری ہے۔ لہذا حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ہی فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ آپ فرماتے ہیں جتھے پھر پیار ہوئے نا، جتھے محبت ہوئے اتھے تیرے میرے والی گل نہیں ہوندی، اتھے سارا میرا بھی تیرا ہوندا ہے تے تیرا بھی میرا ہوندا ہے۔ اللہ حضرت نے یہی گل کیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے شاندار اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جڑے بدر دے صحابی ہیں نا حضور علیہ السلام دے، انہاں دے متعلق حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جبریل امین آئے سرکار کی خدمت وچ، جبریل امین آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ وچ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بدری صحابہ دا مقام کی ہے، بدری صحابہ دا مقام کی ہے، شان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں دی شان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ہون تو بعد آپ نے فرمایا اے کوئی بھی عمل نہ کریں، حضور فرماتے ہیں آج تو بعد تا دم آخر اے کوئی بھی عمل نہ کریں، آپ فرماتے ہیں پھر بھی جنتی میں، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ نے آج تو بعد اے جو بھی کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی جنتی نے، آج تو بعد جو بھی کریں آپ نے فرمایا پھر بھی جنتی نے۔ تے جبریل عرض کرتے ہیں حضور پھر جڑے فرشتے اترے سن نا یا رسول اللہ پھر اے رب دا فیصلہ ہے کہ جویں اے تواڈے 313 غلام بدر والے اے جویں سارے صحابہ تو شرط پا گئے نے، آپ فرماتے ہیں اسی طریقے جڑے بدر دے مقام دے وچ فرشتے اترے سن، بدر دے مقام تے جڑے فرشتے آئے سن اللہ نے سارا فرشتاں دے وچ انہاں دا مقام بھی بلند کر چھڈا ہے۔
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹਨ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ جیڑے جی حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی نے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہودیت عیسائیوں نے پوچھو نا سب تو چنگے بندے کہڑے تھوڑی قوم دے اندر، وہ کمن گے جی وہ بندے جنہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تے ایک طرف ہے نام نہاد. جدو انہاں نوں پوچھئے جڑے صحابہ کرام دے بارے اڈھائی گٹھاں دی زباناں کڈ کے تے شروع ہو جاندے نے، اللہ دا فرمان ہے، اللہ دے محبوب دا فرمان ہے. یہ یاد رکھ لو، یہ صرف سنی تے دل دا کھانا ہے، جن دے وچ صحابہ دے بارے بھی محبت ہے تے اہل بیت دے بارے بھی محبت ہے. ساری محبت بناوٹی نہیں ہے، جو کچھ اسی تخت تے کرنے ہیں وہی اسی تختدار تے کرنے ہیں. کئی بندے منافقت کرتے ہیں، جویں